بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں ناظرین. بات کر لیتے ہیں جی لاہور کے حوالے سے, اور بات کریں گے لاہور کوئی پنجاب کہہ لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ غلط نہیں ہوگا. لاہور کی بات کرتے ہیں. خیر, یہ جو لاہور کی حکومت ہے, جو وفاقی حکومت ہے, نون لیگ کی حکومت, یہ کشمیر پہنچی ہے جی وہاں پر روشنیاں بانٹنے کے لیے, وہاں کی عوام کو سہولت اور سکھ دینے کے لیے. جیسا کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے, لاہور کی طرف بھی تو دیکھیے 80% ایسی آبادی ہے جو کہ اندھیروں میں ڈوب چکی ہے, اسٹریٹ لائٹس نہیں چلتی, کروڑوں روپے خرچ کیا آپ نے, لیکن اس کے باوجود میں بڑی بڑی 4-5 سڑکوں کی بات نہیں کر رہی. بڑی بڑی جو 4-5 سڑکیں ہیں نا, وہاں پہ آف اینڈ آن لائٹیں چل ہی رہی ہوتی ہیں, لیکن میں بات کر رہی ہوں گلی محلوں کی, جہاں پہ کرائم ریٹ سب سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, جہاں پہ لوگوں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں, جہاں پہ بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, جہاں پہ لوگوں کے جو ایسٹس ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں, کیونکہ وہاں پر لائٹس ہی نہیں ہیں. وہاں پر جب لائٹس نہیں ہیں, اندھیرے گھوپ اندھیرے, تو پھر کوئی بھی آئے آپ کے ساتھ کوئی بھی واردات ہو, کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. کتنا کام ہو رہا ہے رہائشی آبادیوں میں, گلیوں میں, بازاروں میں, اور پھر دعوے کیا ہو رہے ہیں, ان تمام معاملات کی حقیقت بتائیں گے. جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر صحافی ہیں. آپ بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ پھر مسکرا رہے ہیں میری باتیں سن کے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے, شکریہ. یہ آپ کی ہی خبر ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ 80% آبادی اندھیروں میں ڈوب چکی ہے. یہ تو روشنیاں آزاد کشمیر تک بکھیرنے کی بات کر رہے ہیں. میں اسی لیے ہنس رہا تھا. السلام علیکم میڈم, کیسی ہیں؟ جی وعلیکم السلام. اچھا دیکھیں, میں اسی لیے ہنس رہا تھا کہ آپ کی محبوب جو چیف منسٹر ہے, یہ روشنیاں بانٹنے گئیں کشمیر میں, اور کشمیر کو اس نے بنانا ہے پنجاب, اور پنجاب کو بنانا ہے لاہور. اب یہ اس وقت اگر میں اسٹریٹ لائٹس کی بات کروں, اندھیروں کی بات کروں, تو میرا خیال ہے کہ لاہور کشمیر سے کم نہیں ہے. صحیح. جموں کشمیر سے کم نہیں ہے اس وقت. وہاں پہ بھی اندھیرا ہے, یہاں پہ بھی اندھیرا ہے. تو دیکھیں اس وقت فنڈز پہ فنڈز آ رہے ہیں. ایک پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ سڑکوں پہ گھسیٹیں, گلیوں میں گھسیٹیں, جہاں مرضی گھسیٹیں. تو میں کان ادھر سے ان کا پکڑوں یا ادھر سے پکڑوں, رونا آتا ہے کہ پروگرام پہ پروگرام بن رہے ہیں. چیف منسٹر کی نیت پہ شک نہیں ہے, لیکن اس کی جو بیوروکریسی ہے, جس نے انفورسمنٹ کرنی ہے, جنہوں نے ان کو سبق دینا ہے اچھے کا, اور وہ میرا خیال ہے کہ سبق باغ دکھا رہے ہیں. اگر میں بات کروں لاہور کی, جو انہوں نے پروگرام بنایا تھا 2025-26 میں, انہوں نے ایک پروگرام بنایا, یہ اربن بیوٹیفکیشن آف پنجاب. اس کے لیے انہوں نے فنڈ رکھا 9 ارب 16 کروڑ. وہ کہاں گیا؟ آپ پنجاب کی حالت دیکھ لیں. اگر لاہور کی حالت آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں, اس سے بڑا حصہ اسٹریٹ لائٹس کا تھا. اچھا جاوید صاحب, یہ بھی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ یہ جو لاہور ہے نا, یہ بہت دور تک پھیل چکا ہے. اب آپ لاہور کو یہ 4 سڑکوں میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ کینال روڈ, فیروز پور روڈ, مال روڈ, جیل روڈ, یہ 4 سڑکوں پہ بتیاں لگی ہوئی ہیں. ڈزنٹ مین کہ پورا لاہور روشن ہے. آپ ان علاقوں میں جا کے دیکھیں نا جہاں پہ لاہور کی موسٹلی آبادی رہتی ہے, وہاں پہ اندھیرے, انہی علاقوں کی آپ بات کریں. میں وہ بھی سارا بتاؤں گا. پہلے میں ان کے پروگرام جو ہے نا, یہ کھوکھلے پروگرام, ان سے ذرا میں پردہ اٹھا دوں تاکہ آپ کے بھی 14 طبق روشن ہو جائے اور چیف منسٹر کے بھی ہو جائے. دیکھیں اس کے بعد انہوں نے ایک پروگرام بنایا 2024-25 میں ہی, کہ لاہور کے لیے یہ خالصتاً پروگرام تھا, اور اس کا نام تھا روشن لاہور. صحیح. اسٹریٹ لائٹس کی بحالی, اور اس کے تحت 2,74,000 لائٹس جو بڑی بڑی تھیں محلوں کی, جو پسماندہ آبادیاں اس میں شامل نہیں تھیں, ان کی لائٹس خراب تھیں. ان کو اطلاع ملی کہ خراب ہے, وہاں پہ ہم نے لاہور کو روشن کرنا ہے اس پروگرام کے تحت. تو اس کے لیے 74 کروڑ روپیہ انہوں نے ایک رکھا. صحیح. اور 30 کروڑ بعد میں جا کے پھر دیا انہیں. یہ کچھ 1.25 ارب روپیہ ہو گیا صرف لائٹس روشن کرنے کے لیے. صحیح. تو میں چیف منسٹر صاحبہ سے اور آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پیسے کہاں گئے. اگر اب لاہور, اس کے بعد یہ بات یہاں نہیں ختم ہوتی. پھر انہوں نے ایک بیوٹیشن آف زونز, اس کے لیے انہوں نے کو تقریباً 7 ارب 4 کروڑ روپے رکھے, کہ یہ ہم نے 6 زون ہیں, جن میں راوی زون ہے, نشتر ہے, اقبال ٹاؤن ہے, واگا ہے, اور اس طرح یہ 6 زون تھے. عزیز بٹی زون بھی ہے. عزیز بٹی ٹاؤن نہیں اس میں شامل کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ پیرس ہے. عزیز بٹی ٹاؤن نہیں رکھا گیا, وہ پیرس ہے. حالانکہ وہاں جو ہے کتے ہی کتے ہیں ہر طرف, اور اسٹریٹ لائٹ کی جگہ کتے پھرتے ہیں رات کو. اچھا, یہ انہوں نے یہاں پہ رکھا اس کے لیے. پھر انہوں نے ایک اور پروگرام بنایا, لاہور ڈیولپمنٹ
प्रोग्राम, उसके तहत भी 29 अरब रुपया लाहौर के लिए रखा, और इससे बड़ा हिस्सा जो था वो लाइट्स को रोशन करना था, और फिर सड़कों की मरम्मत थी, ये वो लटर पटर। अब हुआ कुछ भी नहीं। अब ये जो जिनमें यानी कि 7 अरब 4 करोड़ रुपया सिर्फ 6 जोनों के लिए रखा गया कि हमने रोशन लाहौर करना है। अब ये जो जोन है, अगर चीफ मिनिस्टर साहबा को या उनकी किसी मिनिस्टर को या उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को या उनकी सीनियर मिनिस्टर को टाइम मिले, या वो जो कहा जिससे पानी का पूछती हैं, उनका क्या नाम है, शुएब जीशान या एक शुएब है, एक जीशान है, पानी वाला जीशान है। तो ये लाइट्स वाला जो है ये शुएब है। अच्छा, ये अस्पतालों की लाइट्स रोशन करते हैं। अच्छा, ये अगर इनको टाइम मिले, अगर इनको अवाम का ख्याल है, और इन्होंने जम्मू कश्मीर जो है आज़ाद कश्मीर उनको बनाना है लाहौर, तो लाहौर को लाहौर तो पहले बना लें। ये जाएं ज़रा गली मोहल्लों में। इस प्रोग्राम के तहत इन्होंने ये कहा कि 10,000 जो स्मार्ट लाइटिंग का सिस्टम देना है, 10,000 LED लगानी है, स्मार्ट लाइटिंग लगानी है। अच्छा। और इसके लिए उन्होंने इब्तदाई तौर पर 100 सड़कें रखी गई लाहौर की, अहम शायरें रखी गई। 4 को छोड़कर चीफ मिनिस्टर साहब आपका पूरा लाहौर अंधेरा है, शायराएं जो हैं वो भी डूबी हुई हैं अंधेरे में। अगर मैं बात करूं शुमाली लाहौर के इलाकों की या जनूबी लाहौर के इलाकों की, तो मैडम साहबा तोबा तोबा करते हैं लोग। एक तरफ लोगों का इस्तकबाल करते हैं वहां पे गहरे गड़े, ये पता नहीं चलता कि गड़े इतने इतने बड़े हैं सड़कों पर कि सड़क कहाँ और गड़ा कहाँ है। जब पानी इक्वल हो जाता है तो हादसा तो हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो है 70 से 80% जो लाहौर के इलाके हैं, चंद आबादियों को छोड़कर वो अंधेरे में डूबे हुए हैं। सही। सरे शाम वहां पे अंधेरा छा जाता है, चोरियां आम हैं, और लोग जो है लुट रहे हैं। मैं आपको बात करूं, कल मैं गुजरा सही मेंटल अस्पताल के पास से, वो तो, और ये मरकज तो है, ये मरकज है, लाहौर का मरकज है। जी, PIC के बिल्कुल साथ, जी बिल्कुल, सर्वस की बैग से शादमान है का इलाका, टोटल गोपन दे रहा है, और वहां पे बच्चियों के हॉस्टल हैं। और मुझे तरस आ रही थी रात को कि वहां पे बच्चियां गुजर रही हैं। मेरा ख्याल है कि हम पहले भी प्लान कर रहे हैं कि कोई हफ्ते में एक प्रोग्राम ऐसा किया जाए कि हम बाहर जाएं, तो आप टाइम निकालें। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं। ये जो अंधेरों वाली खबरें, इनकी जो असल मूर्तियां हैं, इनकी जो असल शक्लें हैं, इनकी जो असल करतूतें हैं, वो तो सामने लाए ना जरा। बिल्कुल करते हैं, लाहौर में अंधेरा ही अंधेरा है मैडम। आवारा कुत्ते अलग हैं, वो अलग काटते हैं, लाइट्स रात को नहीं है, दिन के वक्त साफ पानी नहीं है, शर्म इनको मगर नहीं आती। फिर कहते हैं कि हमने जो कश्मीर है उसको लाहौर बनाना है। तो जनाबे वाला आप रखें, मैं आपके साथ हूँ। सही। आप तोहफे देते हैं इनको, और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि चीफ मिनिस्टर की तवज्जो दिलाना, निशानदेही करना, प्रॉब्लम है, क्योंकि मीडिया जो है ना तो थानेदार है ना जज है, निशानदेही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे रखें, मैं आपके साथ हूँ। असल जो लाहौर है वो दिखाएं इनको। तो इस वक्त जो है लाहौर में अंधेरा ही अंधेरा है। आप शादरे जाएं, वजीर आला का जो हल्का है इन्होंने उसको नहीं बख्शा, किस खाते में लिखता है, नवाज शरीफ के हल्के को नहीं बख्शा, खा गए करोड़ों रुपया ये स्ट्रीट लाइट के नाम पर। कहाँ है स्ट्रीट लाइट? और वो कहते हैं, जब मैंने पूछा जिम्मेदार को, तो मैंने ये रोजनामा पाकिस्तान में स्टोरी ब्रेक की, तो मैंने पूछा भाई कहाँ है लाइट्स? उन्होंने कहा जी चोर बहुत है, चोर ले गए। जवाब है ना, क्या है जी, जल गई जी। तो मैंने क्या मरम्मत किसने करनी है भाई? ठीक है ना, मेंटेनेंस किसने करनी है? वो कहता है जी वहां पे जहाज बहुत ज्यादा तो वो ले जाते हैं। इनके पास एक आसान हल है। आपने भी तो जहाज खरीदा है ना? ठीक है, चलो वो मुझे अंदाजा हो गया, ये वो जहाज नहीं, वो दूसरा जहाज। तो वो कहते हैं जी वो ले जाते हैं, हम क्या करें। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब, आपका शहर लाहौर जो है इस वक्त दीगर मसाइल के साथ साथ जो है वो जनाबे वाला अंधेरे में डूब चुका है, और लोग कोई अच्छे नाम से याद नहीं कर रहे। फिर मोहसिन नकवी की बातों का ये बुरा मनाते हैं। वो कहते हैं काकरोच तैयार है और वो आ जाएंगे। वो कहते हैं कि सिस्टम बैठ गया, बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का। तो जनाबे वाला ये ठीक किसने करना है? लेकिन जावेद साहब, खैर अल्लाह माफ़ करे, इंसान हमें अल्लाह ताला ने बेहतरीन मखलूक बनाया, कॉकरोच तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सिर्फ इतना जुमला नहीं कहा था, उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि डंडे सोटे लेके इन्होंने घरों से निकलना। नहीं, ये साद रफीक ने कहा था। ये नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं साद रफीक, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। वो कहते हैं कि इससे पहले उन्होंने इंकिशाफ कर दिया। वो कहते हैं कि इतने मसाइल हैं लाहौर में,
پورے پنجاب میں پورے ملک میں کہ وہ کہتے ہیں کہ کچی آبادیوں سے وہ کہتے ہیں حکمرانوں باز آ جاؤ. کچی آبادیوں سے ڈنڈے لے کے نوجوان نکلیں گے, وہ تیار ہیں سوٹے لے کر, اور مار مار کے آپ کو دوڑنے نہیں دیں گے, آپ کا کھجوبر نکال دیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے جو پنجاب کے کاکروچ ہیں ان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. کہاں یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا. اچھا سر, کشمیر الیکشنز کے حوالے سے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے یہ حوالہ دیا. اب مجھے ان کے زوم کی سمجھ نہیں آ رہی. مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ فلور پہ کھڑی ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں جہاز خریدا بھائی, مطلب رانا ثناء اللہ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے پنجاب کے کاکروچ سنبھال کے, مطلب اٹس اپ ٹو دیم کہ آپ کا جب دل چاہے گا آپ عوام کو جو ہے وہ کسی بھی طرح استعمال کر لیں گے, ڈنڈے سوٹے چلاؤ مارو, اور اگر کوئی اپنی ضرورت کے لیے روڈ پہ نکلے گا تو آپ لوگ ان پہ جو ہے وہ واٹر کینن چلائیں گے, گولیاں چلائیں گے. آپ دیکھیں میڈم, بڑے اچھی طرف آپ بات کو لے گئیں. اللہ معاف کرے وہ وقت نہ آئے, آپ کی مرضی ہے تو آپ توڑ پھوڑ بھی کروائیں جو مرضی کروائیں. اور عمران خان صاحب نے تو رانا صاحب کے بارے میں اور کچھ کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک تنظیم کا نام لیا تھا, مذہبی کالعدم تنظیم کا. تو انہوں نے کہا تھا کہ رانا صاحب کے وہ جو ہے پالتو ہیں, جب چاہتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں, جب چاہتے ہیں واپس لے جاتے ہیں. تو یہ اپنی مرضی کا یہاں پہ اب سسٹم نہیں چلنا. اب اس مذہبی تنظیم سے بھی آج کل ذرا دوریاں ہیں نا جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ کو, نواز شریف صاحب کو سامنے آنا ہوگا, لاہور کو بچا لیں کم از کم, لاہور کے مسائل تو حل کر دیں. جاوید اقبال صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, اور اس سارے سیگمنٹ کا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ آپ کشمیر میں جا کر لاہور کی مثالیں دے رہے ہیں, لیکن کم از کم لاہور کو پہلے اس قابل بنا لیں کہ وہ اس کی مثالیں دی جا سکے, کیونکہ ہم لوگ ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. مجھے آپ نے اجازت دینی ہے, انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.